آپ کو بتایا ایمان کیا ہے، اللہ پاک کی توحید، آقا پاک کی رسالت کا اقرار کرنا، پھر اس کی میں نے تھوڑی وضاحت کی، پھر اس کے بعد میں نے بتایا ایمان کا مرکز اور محور میرے آقا پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی ذات والا صفات ہے، حضور آقا پاک کی محبت، آپ پر ایمان لانا، آپ سے پیار کرنا، آپ کا ادب۔ میں نے اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ اب جہاں پر اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو، تو اس کے بعد میرا مالک کوئی نہ کوئی حکم عطا کرتا ہے، یا کسی کام کا امر کرتا ہے یا کسی کام سے منع فرماتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرما دیا اے ایمان والو، اب آگے لازمی کوئی حکم ہوگا یا ممانعت ہوگی۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو نے ہمیں یاد کیا، لبیک اللہم لبیک، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے رب حکم دے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بولو بولو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مولا کیسے ڈرے؟ فرمایا حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ میرے رب نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں، ڈرنے کی مختلف قسمیں ہیں، اور اس کو اتقوا اللہ، اس کے معنی ڈر بھی کیا جاتا ہے، اس کا معنی تقوی بھی کیا جاتا ہے، پرہیزگاری بھی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بغور میری گزارشات کو سماعت کیجیے گا۔ ایک یہ معاملہ کہ اللہ سے ڈرو، کیسے ڈرو؟ مطلب یہ ہے ایسے کام مت کرو جن سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اور ناراض ہونے کے بعد اللہ تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے اور تمہیں سزا میں مبتلا کرے، اور تم دنیا میں بھی خائب و خاسر ہو جاؤ اور قبر و آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے ایسے کام مت کرو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے کام کرو جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ پاک تم سے خوش ہو جائے، اللہ پاک تمہیں انعام عطا فرمائے، تمہاری دنیا بہتر ہو جائے، تمہاری قبر بہتر ہو جائے اور تمہاری آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، ایسے کام کرو جن میں اللہ کی رضا ہے، اور ایسے کام مت کرو جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے؟ آئیے سنیے گا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، او لوگو تمہیں میرے نبی جو حکم دیتے ہیں تم نے وہ کام کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام سے میرے نبی نے منع کیا ہے وہ کام تم نے نہیں کرنا ہے۔ یہ دو ٹوک میرے رب کا حکم ہے۔ وہ کام کرو گے جن کا حضور نے حکم دیا ہے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ وہ کام کرو گے جن سے نبی کریم نے منع کیا ہے اللہ تم سے ناراض ہوگا، اللہ تمہیں پکڑ میں لے گا اور اللہ پاک تمہیں سزاؤں میں مبتلا فرمائے گا۔ اب اگلی بات سنیے گا، میرے آقا مولا نبی کریم نے جو فرمایا ہم پر وہ لازم ہے، اور میرے آقا پاک نبی کریم علیہ السلام نے جن سے منع فرمایا ان کاموں سے رکنا، بعد آ جانا، یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کیا کن لوگوں نے کیا؟ میرے آقا پاک کے صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ جن کاموں کا حکم ہوا انہوں نے عمل کیا، جن سے منع کیا گیا انہوں نے وہ کام چھوڑ دیے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، ایسا کیا کن لوگوں نے کیا؟ ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء کرام، نبی پاک علیہ السلام کی امت نے میرے آقا پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، جو احکامات تھے ان کی پابندی کی ہے، جن سے منع کیا گیا تھا ان سے روکا گیا ہے۔
اب جب تک ایسا رہا، یعنی اکثریت مسلمانوں میں ایسے رہے، اکثریت مسلمان ممالک ایسے رہے کہ شریعت کی پابندی رہی، آقا پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کو اوج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ پاک نے میرے آقا کی امت کو عزت اور آبرو عطا فرمائی، اور پوری دنیا پر مسلمانوں نے غلبہ رکھا ہے، راج کیا ہے، اور غیر مسلم اقوام وہ دبی رہی ہیں، وہ سرنگو رہے ہیں، اور وہ ہر حال کے اندر وہ مفتو رہے ہیں، مغلوب رہے ہیں۔ لیکن جب سے امت میں یہ کمزوری آئی ہے، آج ہماری امت کی کمزوریاں بہت ہیں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ جب سے ہمارے اندر عملی کمزوری آئی ہے، عملی کمزوری سے مراد کیا ہے؟ وہ کام جن سے حضور نے حکم دیا تھا، جب سے ہم نے وہ کام چھوڑے ہیں، اور جن سے منع کیا تھا ہم نے ان کاموں سے رشتہ جوڑا ہے، پھر ہماری شامت آئی ہے، ہم پوری دنیا کے اندر مغلوب ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آج امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، آج بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود امت مسلمہ ہمیں مظلوم نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا، اب کہاں کہاں کا رونا رو رہے ہیں، کبھی کشمیر کی بات کرتے ہیں، کبھی برما کی بات کرتے ہیں، کبھی بوسنیا کی بات کرتے ہیں، کبھی عراق کی بات کرتے ہیں، کبھی افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی مین وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے حکم دیا تھا نا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا انداز یہ ہے کہ شرعی احکام پر عمل کیا جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، آقا پاک کی پیروی کی جائے۔ ہم نے وہ زہد چھوڑ دیا، تقوی چھوڑ دیا، خدا کا ڈر ہمارے سینوں میں نہ رہا، تو پھر اللہ نے ہمیں اسی طرح بے حال چھوڑ دیا، بے آسرا چھوڑ دیا، اب دنیا میں ذلیل ہو گئے، اب دنیا میں رسوا ہو گئے۔ آئیے دوستو، اب پوری امت کی بات نہیں کرتا، میں وطن عزیز میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب وطن عزیز ملک کے پاکستان کے باسی ہیں، پاکستان وہ سلطنت ہے جس کو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اسلام کے نام پر جس کو حاصل کیا گیا۔ ہم میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، مسلم امت کے حکمران نہیں چاہتے کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو، کیونکہ یہود و نصارہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہماری قوم کس حد تک چاہتی ہے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ دیا جائے۔ ہماری قوم کی اپنی کیفیت کیا ہے، ہماری قوم کی اپنی حالت کیا ہے، ہم کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا عکس آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور اس امت کی حالت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ تمام حضرات استقبال فرما لیجیے۔